بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. عزیز ساتھیوں، آپ سبھی کا ویلکم ہے، استقبال ہے آج کی اس 23rd ایپیسوڈ میں اور 23ویں دن کی نسبت سے 23ویں کہانی میں، جو انشاءاللہ ہم سیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں قرآن کے ایک بہت ہی اہم حصے سے۔ تو آج بڑی زبردست کہانی ہے۔ کہانی میں اس کو شارٹ میں رکھنے کی کوشش کروں گا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی از ون آف دا ایکسیپشنل سٹوریز۔ اس کا ایکسیپشن اتنا زیادہ ہے کہ ایسا جو واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ تو ہوا ہی ہوا، وہ بھی آج تک نہیں ہوا کسی کے ساتھ، اور ان کی قوم کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آج تک کسی قوم کو نہیں ملا۔ وہ تو یہ ان کا ایک اسپیشل کیا نام ہے، وہ ہے جسے کہتے ہیں کہ پریویلیج ہے، یا ان کی ایک اسپیشل عطا ہے۔ تو ہم تھوڑی سی بس اس میں یہ دیکھ لیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو موقع ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ نینوا کی بستی ہے، حدیث سے ملتا ہے اور اسرائیلیات سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری میں اسرائیلیات میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس میں ایک چیز بڑی لطیف ہے کہ اس میں زیادہ کئی باتیں ہیں جو میچ کرتی ہیں، قرآن نے ایک اشارہ کیا اس کی طرف میچ کرتی جاتی ہے، تو ان باتوں کو ہم لے لیتے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں ہیں جو کانٹراڈکٹری ہیں، یا جو نہیں سمجھ میں آنے والی ہیں، یا جو ان کے شان نشان نہیں ہیں، تو انہیں ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ اسرائیلیات پہ ایمان لانا اس طرح کے معاملے میں جہاں پر قرآن کی تصدیق نہ ہو رہی ہے، یا قرآن کے مفہوم کو واضح نہ کر رہی ہے، وہ چیز اس سے میچ نہ کر رہی ہو، تو ان کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا یونس علیہ السلام یہ نینوا کے علاقے میں بھیجے گئے تھے، کہا جاتا ہے ماڈرن ڈے عراق کے آس پاس کا کوئی علاقہ تھا یہ، اور وہ وہاں پر نبی بنا کر بھیجے گئے، اور انہوں نے اپنے قوم میں بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ۔ اب ان کی قوم کی آبادی تھی جو بہت ہی کثیر آبادی تھی، جس میں ہے نا آگے لکھا ہوا کہ قریب 1 لاکھ سے اوپر کی آبادی کے علاقہ تھا وہ، اور وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے خوب کام کیا۔ اور قوموں کا جو رویہ رہا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے حضرت صالح کے ساتھ، حضرت ہود کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم کی قوم الگ الگ، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، تو حضرت یونس کی قوم بھی ایک نافرمان قوم نکلی، اور وہ ان کی باتوں کو ریجیکٹ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، بار بار کہتے تھے کہاں ہے وہ عذاب جس کا تم دعویٰ کرو، ذرا لے کے تو دکھاؤ تم، کیا ہے یہ ہے وہ ہے۔ تو بہت کیا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام کو ستاتے تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت یونس علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، ڈراتے رہے کہ عذاب آ نہ جائے، عذاب آ نہ جائے، اور وہ لوگ بھی چیلنج پہ چیلنج، یہ لے آؤ بھائی، لے آؤ یار، کیا اتنے دن سے پریشان کر رہے ہو، ہر روز آگے کہتے ہو عذاب آ جائے گا، کدھر ہے عذاب، تمہارا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے، تو وہ قومیں اب کرتی رہی، پریشان کرتی نہیں نبی کو اپنے، اور اپنے نبی کو بار بار چیلنج کرتی نہیں۔ تو حضرت یونس بہت فیڈ اپ ہو گئے، بہت غصہ ہو، مطلب پریشان ہو۔ جو قوموں کا ایک درد ہوتا ہے، وہ نبیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل پریویلیج کے ساتھ رکھا ہوتا ہے، یعنی کہ نبیوں کے اندر ایک اسپیشل درد ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، بہت زیادہ ورید رہتے ہیں، وہ اپنی قوم کو لے کے بہت زیادہ، ان کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور بہت زیادہ خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال کیسے دی کہ میں ایک آگ کے کنارے بیٹھا ہوں، گڑھے میں کوئی آگ ہے، اور پتنگے اوپر سے آ کے گر رہے ہیں اس میں، اور میں پکڑ کے پتنگوں کو اوپر سے پیچھے کھینچ رہا ہوں کہ مت گروا دوں۔ تو پیغمبروں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ درد ہوتا ہے اپنے قوم کے لیے۔ تو اس کو بھی بڑا درد تھا، تو بڑے پریشان رہے، بڑے فرسٹریٹڈ رہے، اور اب اپنی نبوت کی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی قوم نہیں مان رہی۔ یہاں تک کہ ان کے لیے کیا ہوا کہ بھائی اب عذاب آنے والا ہے، ان کے لیے اب ان کا چیلنج کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا کہ بھائی اب عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو کہا بھائی اب تم صبر کرو، اب تم دیکھو، تم لوگوں نے بہت چیلنج کر لیا، اب یہاں سے عذاب آنے والا ہے، اب لگ رہا ہے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب میں چلا یہاں سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تو اشارہ کر دیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو جانے کو نہیں کہا تھا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے بھائی انہوں نے اپنا وہ کیا مطلب اجتہاد کیا، انہوں نے سوچا کہ بھائی اب عذاب آنے والا ہے، تو جیسا کہ انبیاء کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے کہ حضرت شعیب جب عذاب آتا ہے تو حضرت شعیب نکل گئے، حضرت صالح نکل گئے، پورے میں انبیاء کا اور نبیوں کا طریقہ ہی ہوتا ہے، جب کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی تم اے نبی اور اپنے جو بھی تمہارے ماننے والے ہیں، جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، ان کو ساتھ لو اور حفاظت سے نکل جاؤ، عذاب صرف ان پہ آئے گا جو ایمان نہیں لے کے آئے، جو بچنے والے ہیں۔ حضرت نوح کی جیسے کشتی پر آگے نکلے تھے، حضرت صالح جیسے بچ کے نکلے تھے، حضرت ہود جیسے بچ کے نکلے تھے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ اکیلے نکلے، پوری قوم میں کوئی ایمان لانے والا ان کے ساتھ نہیں، بعض میں آتا ہے کہ کچھ ایک دو لوگ رہے ہوں گے، لیکن یہاں کہ وہ اکیلے نکلے اور بڑے مایوس اور افسوس زدہ،
کہ بھائی یار کوئی ایمان نہیں لایا، کیا کرے، جانے کیا کر سکتے ہیں. ان کو بڑا افسوس تھا، غم بھی تھا، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ موسم بدلنا شروع ہو گیا ہے، ایک کالے بادل کے اشارے مل رہے ہیں اور عذاب کے امکانات ایک دم واضح ہو گئے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے اگلے 2-3 دن میں. تو انہوں نے اپنے قوم کو الٹیمیٹم بھی دے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم لوگ بہت اوپر شاعر ہو، اب دیکھنا کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. ایسے جیسے یہ کہہ دیا کہ اب کل سے دیکھنا کیا ہوتا ہے، اور اپنے آپ وہاں سے رات میں دھیرے سے شام میں نکل لی. اب یہاں کہانی کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک تو قوم پہ کیا گزری اور ایک حضرت یونس پہ کیا گزری. تو حضرت یونس کے پہلے ہم حصہ لے لیتے ہیں کہ حضرت یونس نکلے، اپنے علاقے سے چھوڑ کے نکل گئے، اور حضرت یونس نے وہ علاقہ پانی کے آس پاس پہنچے چلتے ہو، اور پانی میں انہوں نے ایک کوئی کشتی جا رہی تھی، کسی طرف کی جا رہی تھی. اب وہ کہاں، وہ بھائی عراق کے نیچے کی طرف آتے تو پانی ہے بھی، جہاں پہ پرزیومڈ ہے میسوپوٹیمین کا بحر جو تھا ادھر نینوا کا علاقہ. تو بہرحال وہ ادھر چلے گئے اور انہوں نے ایک کشتی دیکھی. بھائی اس پہ انہوں جو بھی سسٹم رہا ہو انہوں نے بورڈ کر لیا کہ بھائی اب مجھے یہ علاقہ چھوڑ کے جانا ہے، اب میں کہیں اور جاتا ہوں، ہجرت کرتا ہوں اور کہیں اور جگہ پہ جا کے اب اللہ اللہ کریں گے، یا جو بھی اللہ کی طرف سے پیغام ہوگا وہ کرنا ہے، جو بھی کام آئے گا، جو بھی مشن انجام دینا ہے. تو آپ کشتی میں بیٹھ گئے، اور کشتی میں آپ کے ساتھ سارے لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے. اب کشتی جا رہی ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ مطلب جو دوسرے اوپینین ہے کہ کچھ لوگ جو تھے ساتھ میں حضرت یونس کے، یا جو حضرت یونس کو پہچانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، یہ پیغمبر ہیں، یہ بڑے نیک ہیں، اور کسی میں آتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا تھا. تو بہرحال جو میں نے جیسے پہلے اشارہ کیا کہ ساتھ میں کچھ لوگ تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اکیلے نکلے، کوئی نہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام اب جا رہے ہیں، اب کشتی میں ہیں، اور کشتی میں اچانک کیا ہوتا ہے سمندر میں کہ ایک طوفان آ جاتا ہے، ایک بھنور آ جاتا ہے. تو ان کے ہاں ایک روایت چلی آتی تھی اور ایک قسمت، وہ مطلب اب ہر زمانے کے اپنے ٹرینڈز ہوتے ہیں. تو ان کو یہ تھا کہ بھائی اگر کشتی اس طرح سے پھنس رہی ہے اور اب موسم نارمل ہے لیکن اچانک ایسا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے مالک سے بنا اجازت لیے بھاگا ہوا ہے، یا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے اپنا کام پورا نہیں کیا اور وہ وہاں سے نکلا ہوا ہے. اس کو سمجھنے کے طریقے ہیں، لیکن جو روایت میں زیادہ تر آپ کو اسرائیلیات میں ملے گا یا قصص النبیین میں جو واقعات ملیں گے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگوں نے جو نقل کیے ہیں کہ بھائی وہ اسٹیٹمنٹ کی کوئی غلام اپنے آقا سے، یعنی کوئی عبد اپنے مالک سے، اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے، تو وہ کیا کر دیتے کہ اس کو ڈراپ کر دیتے تھے، اس کو نکال کے پانی میں ڈال دیتے تھے، اس کو کشتی سے گرا دیتے تھے. تو جنرلی یہ ٹھیک ہو جاتا تھا معاملہ، جو بھی بھنور ہے، جو بھی طوفان ہے، وہ چلا جاتا تھا. تو یہ ان کے پاس ایک طریقہ تھا. تو ان میں سے ایک بندے نے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایٹ رینڈم ہے، طریقہ نہیں تھا، ان لوگوں میں سے کسی ایک نے بتایا کہ ہمارے درمیان کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو اپنا ذمہ داری اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، اس لیے ہماری کشتی پھنسی. تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور اللہ والا بھی رہا ہو، یا اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی ہو، کوئی بھی بات رہی ہو. المہم تو یہ بات آئی، تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا کون ہے، تو کوئی خود سے تو بتاتا نہیں، اور خود سے کسی کو اندازہ بھی نہیں کوئی، کیونکہ کسی کو یہ بات ایک نہیں ہوگی نا کہ کون اپنے آقا سے بھاگ کے آ رہا ہے، تو اندازہ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا اچھا سب لوگ بیٹھتے ہیں، وی ول ٹیک اے لاٹ، ہم ایک قرآن نکالیں گے، ہم ایک چٹ نکالیں گے، جو بھی طریقہ قرآن کے الگ الگ طریقے رہتے ہیں. تو اب اس میں نام آیا یونس کا. تو اب جو اوپینین یہ کہتا ہے، جو سٹوری کی لائن یہ جاتی ہے کہ بھائی ساتھ میں جو ان کو پہچاننے والے لوگ بھی تھے، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اسرائیلیات میں آتا ہے کہ پھر سے قرآن نکالا گیا. فرسٹ ٹائم میں جب ان کا نام آیا تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہوئی، یہ تو اللہ کے نبی ہے، یا یہ بہت نیک بندہ ہے جو نبی نہیں بھی جانتے رہے ہوں. لیکن اس کا کیریکٹر، جیسے آپ کشتی میں آ رہے ہیں تو ساتھ میں رہتے رہتے پتہ چل ہی جاتا ہے نا کہ بھائی ہر آدمی کے اپنا ایک کیریکٹرل پہچان ہوتی ہے. تو نبی تو ایسی چیز ہے جو چھپائے نہیں چھپ سکتی. کوئی نبی ہے تو پھر وہ تو ویسے ہی ظاہر ہو جائے گا کہ نبی ہے، اس کا چہرہ ہی، اس کے ہاؤ بھاؤ، اس کے انداز، اس کے مزاج، اس کی گفتگو، ہر چیز اللہ، اس کو اسپیشل اللہ کی پروٹیکشن ٹریننگ والا بندہ کوئی ہو تو اس کو پہچاننا کتنا مشکل ہے. یعنی کہ یہ نہ بھی پتہ لگے کسی کو نبی نے ہو یا نہ ہو، لیکن یہ تو ضرور پتہ چل جائے گا کہ یہ ایکسٹراڈنری بندہ ہے. باقی جن لوگوں کے اللہ نے فراست سلامت رکھی ہے، فطرت سلامت رکھی ہے، تو انہیں نبی میں پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی اگر واقعی نبی کوئی ہوں گے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب اس کشتی میں تھے تو وہاں پر لوگوں کا اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ تو الگ ہی ہے، یہ نارمل بندہ نہیں ہے، جو اگر نہیں بھی جانتے تھے ان کو. تو وہ ان کو ڈالنے کو تیار نہیں ہوئے. تو دوبارہ پرا کیا، اب دوبارہ بھی ان کو ڈالنے کو تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا یار یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر حضرت یونس کو اندازہ ہونا شروع ہو کہ ان سے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. کیا گڑبڑ ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ ان سے کیا نام غلطی ہو گئی ہے. تو جب تیسری بار بھی ان کا نام آیا، انہوں نے کہا بس میں سمجھ گیا کیا ہوا ہے. پھر ان کو احساس ہو گیا کہ ان سے کیا ہوا تھا، اور ان سے کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تو فیصلہ سنایا تھا لیکن حضرت یونس کو جانے کو نہیں کہا تھا ابھی. اور حضرت یونس نے پری ایمپٹیولی وہ میجر لے لیا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، جانا ہی ہوتا ہے، جانا تو ہے ہی،
لیکن he didn't wait for the command to leave and he left. So he realized okay یہ میری مسٹیک ہوئی. تو انہوں نے کہا اب چھوڑو میں خود چھلانگ لگاتا ہوں. بعد میں ان کو کہا مجھے پھینکو. بعد میں انہوں نے خود ہی انہوں نے جب مار دیا سمندر کے بھنور میں. اور حضرت یونس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا تو انہوں نے فوراً جب مار دی. جب یونس علیہ السلام نبی ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں ہم پوری اسٹوری کے تھرو. ان کی عزت اور ان کی عظمت اور اس کی احترام میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. ان کی ایک یہ اس پر ہم لیسن میں بات کر لیں گے کہ یہ کیا ایک انبیاء کی جو مسٹیک ہوتی ہے یا ایک اجتہادی خطا جو ہوتی ہے کہہ سکتے ہیں, تو اس کا کیا ریزمبلنس ہے اور اس کو ہمیں عقیدے کے طور پہ کس طرح سے لینا چاہیے. تو حضرت یونس نے چھلانگ مار دی پانی میں یا ان کو پھینک دیا گیا اور پھر ایک بڑی ویل مچھلی آ کر کے ان کو نگل گئی, جس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. ٹھیک ہے, سورۃ الانبیاء میں بھی ہے, سورۃ یونس کی طرف بھی اشارہ ہے, سورۃ الصافات میں بھی ہے. ایک مچھلی آئی اور اس کو نگل لی. اور حضرت یونس کے بارے میں جو مورخین جو ویسے مشہور تو بہت زیادہ ہیں, لیکن جو اسٹینڈرڈ جو مجھے اسٹرانگ اوپینین لگا جو زیادہ تر مورخین نے نقل بھی کیا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور باقی لوگوں کی طرف سے جو اوپینینز آئے ہیں جن کو کوٹ کیا گیا ہے کہ 3 دن تک اور 3 رات تک 3 days 3 nights یعنی 72 hours کے قریب آلموسٹ that whale kept یونس علیہ السلام in its belly in its stomach فل اندھیرے میں. اور ویل مچھلی کا ایک وہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ چباتی نہیں ہے بس نکل جاتی. باقی یہ تو ذاتی طور پہ بھی ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آزمایا ایک طریقے سے, تو ان کی جان نہیں گئی ہاں, لیکن وہ پیٹ میں مچھلی کے چلے گئے. اور اب ظاہر سی بات ہے ہاتھوں میں رہے ہوں گے وہاں پہ کیسے کیا کیا رہا کیا پوزیشن ہے اندھیرے میں. بٹ آپ سوچ لیجیے ایک مچھلی ہے جو سمندر کی تہ میں رہتی ہے یعنی which is lies in the depths of ocean. ویل مچھلیاں نیچے جاتی ہیں پھر اوپر آتی ہیں پھر نیچے جاتی ہیں, تو بہت نیچے تک جاتی ہیں. وہ اتنی بڑی مچھلی ہے بھائی, تو اوپر آسمان ساحل پہ تھوڑی ملے گی, ایک دم ڈیپتھ آف سمندر میں کہیں نہ کہیں ملے گی, بیچ سمندروں میں کہیں رہے گی نا وہ. تو اب اور اندر حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو الفاظ سکھائے اور وہ الفاظ مثال بن گئے ہیں. مطلب میں ان پر کتنا سٹریس کروں, اللہ نے ان کو کلمات سکھائے خود توبہ کرنے کے. اللہ نے اپنے بندے کو آزمایا, اپنے بندے کے اوپر آزمائش کی اور پھر اپنے بندے کو خود الفاظ سکھائے. اور حضرت یونس نے کیا توبہ کی, اپنی کیا خطا ہے, حالانکہ وہ ایک بہت مائنر سی چیز ہے, لیکن اس کے لیے حضرت یونس کتنا لا الہ الا انت, اللہ تیرے سوا کوئی نہیں, سبحانک تو پاک ہے. یہ جو سبحانک ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سبحانک صرف قرآن میں اللہ کے لیے ہے. سبحانک سبحانک جب بھی سبحانک اللہ کہا جاتا ہے, سبحانک ویسے تو سبحانک یہ بھی ہے کہ پاک ہے, سبحانک اللہ پاک ہے, اس کے بعد یہ کیا نام ہے کوئی اور ہم بات کر سکتے ہیں. یہ جو سبحان کا ٹائٹل ہے نا کہ الٹیمیٹ پاک, دا پیوریفائڈ, دا ہمیشہ سے غلطیوں سے پاک, مائنر میجر کچھ بھی, چھوٹی غلطی بڑی غلطی کوئی بھی اس طرح کی گناہ تو خیر انبیاء کے لیے بھی نہیں ہے, لیکن کسی بھی ذرا سے بھی ایرر سے پاک, یا بیسٹ اینڈ بیٹر, ایک ہوتا ہے نا گڈ, ایک ہوتا ہے بیٹر, ایک ہوتا ہے بیسٹ. اگر آپ کے پاس 3 چوائسیز ہوں, ان میں ایک گڈ ہو, ایک بیٹر ہو, ایک بیسٹ ہو, غلط کوئی بھی نہ ہو, لیکن آپ نے گڈ لیا ہے تو یو ہیو ڈن اے سلائٹ ایرر, ایک چھوٹی سی انیکیوریسی بول سکتے ہیں, چیس کی زبان میں بولتے ہیں نا, دیر آر سم انیکیوریسیز, دیر آر سم مسٹیکس اینڈ دین دیر آر سم بلنڈرس. تو بلنڈر نہیں, ایک انیکوریسی ہے کہ آپ کے پاس 2 مووز تھے, ان میں سے جو کم اچھا والا تھا ایک زیادہ اچھا والا تھا, آپ نے کم اچھا والا کام کیا ہے. یا آپ کے پاس ایک چال چلنے کا موقع تھا اور ایک دوسری چال چلنے کا موقع تھا, ایک چال تھی جو آپ کو جتا سکتی تھی, دوسری چال تھی جو شاید جتا ہے شاید نہ جتا ہے, آپ نے وہ چال چل دی. تو اس کو بولتے ہیں انیکوریسیز یا سلائٹ مسٹیکس جنہیں کہا جاتا ہے. چیس کی زبان میں آپ اگر آپ لوگ کھیلتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. تو حضرت یونس نے صرف اتنی سی ایک ان سے وہ ہوئی کہ بھائی انہوں نے ان کو ایک ایکسپیرینس ہے, ان کو ایک علم جو ان کے پاس جتنا بھی علم اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا اس کے حساب سے ان کو اندازہ تھا کہ بھائی جب عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو نبیوں کو نکل کے جانا ہوتا ہے. تو ہی فالوڈ سوٹ, وہ نکل گئے, وہ چلے گئے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ابھی حکم نہیں آیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مواخذہ کر لیا, پکڑ کر لیا بھائی کیوں گئے, اور وہ اب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. تو وہاں پر جا کے انہوں نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک, اللہ تو پاک ہے, ہم لوگ نہیں تیری پاکی کو پہنچ سکتے, ہم تیری بڑائی کو نہیں پہنچ سکتے. یہ ایک نبی کہہ رہا ہے تو میرا اور آپ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو نبی کے ذریعے اللہ ہمیں بھی سکھا رہے ہیں. قرآن میں there is a reason کہ اس دعا کو کوٹ ان کوٹ اللہ نے سورۃ الانبیاء میں نقل کیا ہے. پوری جو آیت ہے اینڈ میں آتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, بے شک میں ظالموں میں سے ہوں, بے شک میں نے غلطی کی ہے, بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے, بے شک میں نے اپنے اوپر خطا کر لی ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی, اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ چپ کے پھر اپنی اس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا, خوب جتنی پاسبل تھی توبہ کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے قصہ مختصر قصہ کٹ چھوٹ کیا اور کیا کیا ہو سکتا ہے امیجنیٹو, کہ اللہ نے ان کو جا کے واپس پلٹایا اور اس زمین پر چھوڑ دیا. اس مچھلی نے آپ کو تیرتے ہوئے کسی زمین کے پاس آئی اور باہر اگل دیا,
اور آپ آئے تو بتایا کہ وہ سقیم تھے. سقیم سے کیا مراد کہ ایک دم کسی نے بولا ایک دم کمزور, کہ خود زمین پر وہ نڈھال تھا, یعنی مچھلی نے کسی ریتی پر ان کو لا کر اگل دیا. ظاہر ہے اب ایک مچھلی میں اگر کسی نے 3 دن گزارے ہوں یا ایک بہت ٹائٹ چیمبر میں, ویسے ہی آدمی 3 دن کھانا پینے کے بغیر رہے تو الگ بات ہے, لیکن ایک کسی لیونگ بینگ کے مخلوق کے پیٹ میں اگر آپ 3 دن گزارے ہیں تو کیا حال ہوگا بھائی. آپ کو کوئی امبلیکل کارڈ تو لگا نہیں ہے, آپ ماں کے تو پیٹ میں ہے نہیں کہ آپ کو کھانا سپلائی سب کچھ رہے گا. یہ تو ایک الگ ہی کیس ہو گیا نا. تو ان کی حالت بہت نازک تھی, اور مطلب کافی بیمار یا کافی کمزوری کی حالت میں وہاں پہ ان کو نکالا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ کیا کیا, اللہ نے وہاں کوئی کسی کہا جاتا ہے کوئی بیل, کدو کی کوئی بیل تھی یا کوئی پھل تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں اگال دیا کچھ. تو خیر بہرحال کہ ان کو لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اگایا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کا وہاں پہ سامان کیا جس سے ان کے اوپر سایہ آیا, اور اس کے بعد وہ وہاں رہے کچھ دن تک, کھائے اسی کا پانی پیے, تب ان کے کیا نام ہے باڈی نارمل ہوئی. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ نے ایک پیڑ کو علی شجرۃ من پیڑ کے لیے ایک بیل والا درخت اگا دیا تھا. اور پھر یہ تو ہے ان کی کہانی. اب ہم پیچھے آتے ہیں کہ حضرت یونس تو چلے گئے تھے, پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے قوم کو جب دیکھا کہ حضرت یونس دھمکی دے کے چلیں گے, پہلے تو انہوں نے مذاق کیا, بیٹھے دیکھتے ہیں یہ تو دھمکی دیتے رہتے. اگلے دن صبح اٹھے تو دیکھا موسم بدلا ہوا ہے, عذاب کے آثار آنا شروع ہو گئے, پورے کیا نام ہے چاروں طرف بادل اول, جیسے کوئی بھی عذاب کی شکل رہی ہوتی, جیسے بادل آ جاتے ہیں, کالا پورا چہرہ کالا ہو جائے. الگ الگ لوگوں کے ان کو بھی کہانیاں حضرت یونس نے سنائی ہوں گی, بھائی تم سے پہلے یہ پیغمبر ہے, ان کو ایسے ایسے عذاب ہوئے. تو وہ سارے عذاب کے جتنے سینز تھے ان کو نظر آنے لگے. اب وہ یونس علیہ السلام کی تلاش کر رہے ہیں, یونس علیہ السلام کہیں کہ بھائی کہاں کدھر کچھ بچا لے, کوئی توبہ کرا لے, کچھ کرا لے. تو حضرت یونس ہے ہی نہیں, مل ہی نہیں رہے. اب پوری قوم, اب یہ ایک عذاب کا موقع جب آ گیا, اب دکھنے لگا کہ 3 دن کی واقعی تھی, انہوں نے 3 دن کی جو مہلت دی تھی, آج پہلا دن ہے اور ہم لوگ کی یہ حالت ہو رہی ہے, تو وہ سمجھ گئے کہ کہیں عذاب آ نہ جائے. اب روایتوں میں آتا ہے کہ پوری قوم آ کر باہر گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہوئی, اور پوری قوم رو رہی ہے, اور پوری قوم توبہ کر رہی ہے اللہ سے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے اس کے ساتھ غلط کام کیا, یہ کیا وہ کیا, ہم ان کو بھگا دیا, اس کے بعد ہم ایمان لائیں گے, ہم یہ کریں گے. پوری قوم ایک دن توبہ کر رہی ہے, دوسرے دن توبہ کر رہی ہے. یعنی اب ان کو جب نہ عذاب آ جائے, اب ان کے اوسان پہ اوسان, یعنی وہ 3 دن وہ پوری قوم نے رو رو کے خالی توبہ کر کے گزارے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مطلب وہ آزمائش ان کے اوپر اتنی سخت کر دی کہ اب ان کو لگا تھا ہم گئے, ہم اب تو بچ نہیں سکتے, کچھ نہیں ہو سکتے. لیکن کیا ہوا, تیسرے دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, عذاب کو ٹال دیا. اور کون چلے آ رہے ہیں؟ حضرت یونس چلے آ رہے ہیں. حضرت یونس کو قوم نے دیکھا تو پہلے ہی توبہ کر رہے تھے, انہوں نے فوراً کہا کہ ہم مسلمان ہوئے, ہم ایمان لے کے آتے. پوری قوم کہا جاتا ہے 1 لاکھ, بلکہ اس سے کچھ زیادہ, میں آتا الفن ہو یزیدون کہ 1 لاکھ سے زیادہ کچھ جو بھی ان کی قوم کی تعداد تھی, وہ سب نے کہا بھائی ہم ایمان لاتے, پوری قوم ایک ساتھ. تو پتہ یہ چلا کہ اس قوم کے اوپر عذاب جو لکھ دیا جا چکا تھا, جو آنے والا تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا اور ان کو توبہ کا موقع دے دیا. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ سورۃ یونس میں ہی بہت اچھی ایک بہت پیاری آیت ہے جو نقل کی ہے. کہ کیا نقل کی انہوں نے کہ فلولا ان کانت, میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میرے ذہن میں آیت بالکل پوری نہیں آ رہی ہے, لیکن انہوں نے کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا کمنٹ کیا ہے کہ بھائی کسی قوم کے لیے ایمان لانا اتنا فائدہ مند نہیں ہوا جتنا حضرت یونس کے قوم کے لیے ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ توبہ اس وقت تک قبول ہے جب تک یہ غرغر نہیں ہونے لگے, یعنی گلے میں جان پھنسنے نہ لگ جائے, آپ کی جان نکلنے کا وقت نہ آ جائے. جب وہ ہونے لگے نا, ان اللہ یقبل التوبہ حتی من لم یغرغر, یعنی جب تک اس کے دل میں یا اس کی جان اب نکلنے لگی, اب اس کو یقین ہو گیا, یعنی موت کے فرشتے نظر آنے لگ جائے, اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اب آپ ایک دم جانے والے, اس وقت آپ توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں. ہاں, اس سے پہلے چلتے پھرتے جب تک آپ کو احساس ہو جائے توبہ ہے تو توبہ قبول ہے. تو فرعون کا بھی یہی ہوا تھا. فرعون جب ڈوبنے لگا اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس کے اوپر جو بنی اسرائیل کا رب ہے اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ نے الان وقد عصیت من قبل, کہ ابھی ایمان لے کے آ رہے ہیں, اور اس سے پہلے تم سرکشی کرتے تھے, آپ جب ڈوبنے لگ گئے مرنے لگ گئے تو ایمان لائے, مذاق سمجھ رکھا ہے. تو کسی کے اوپر نہیں ٹالا, اور بہت ساری قومیں ہیں ایسی جو رونا شروع ہو گئی, کرنے لگیں, کسی کا ایمان لانا ان کے لیے کام نہیں آیا. لیکن الا قوم یونس, قوم یونس کے لیے ان کا ایمان لانا کام آ گیا آخری وقت میں بھی. کیوں کام آ گیا؟ کیونکہ نبی کریم جو ان کے تھے یونس علیہ السلام, ان سے ایک چھوٹی سی مائنر مسٹیک تھی, لیکن اس مائنر مسٹیک کے عوض اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو موقع دے دیا.
اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی جوش میں ہے. اور حضرت یونس یہ سوچیے کتنی خوشی ہوگی کہ ان کی جو آزمائش ہوئی اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے, اب بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی لے کہ حضرت یونس نے جو توبہ کی وہ اتنی بڑی توبہ تھی کہ وہ پورے قوم کی توبہ کے لیے کافی ہو گئی. جو مچھلی کے پیٹ میں جس طرح سے اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ جو کی ہے وہ اتنی زیادہ عظیم الشان توبہ تھی کہ اس کا ایفیکٹ ان کی پورے قوم کو ہوا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اور باقی حضرت یونس نے تو خود توبہ کی ہی کی, اور ان کے قوم نے بھی اپنی توبہ پوری پیش کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب آ کر یعنی آلموسٹ عذاب کے دروازے پہ لا کر کے ان کو واپس لے لیا. اور یہ صرف اور صرف ایکسیپشن قوم یونس کے لیے, اور کسی قوم کے لیے یہ ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں نہیں کیا ہے. کسی بھی قوم پہ عذاب جب لکھ دیا جاتا ہے تو آ گیا ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یونس علیہ السلام سے ایک چھوٹا سا ایرر ہو گیا, مس ججمنٹ ہو گیا کہ بھائی ہی ڈیڈنٹ ویٹ فار دا آرڈر, کہ اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی, صحابہ سب جا رہے ہیں, ہجرت جب شروع ہوئی سب لوگ جا رہے ہیں, لیکن اللہ کے اگر تیار کی تو صاحب نے کہا رکو, ہو سکتا ہے ہم ساتھ چلیں. تو وہ بار بار پوچھتے تھے یا اشارہ کرتے تھے, پوچھتے رہتے تھے کہ بھائی کب اجازت آ گئی, کیا اجازت آ گئی, نہیں آئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن وحی کے ذریعے جب اللہ کی طرف سے پروانہ مل گیا, اجازت مل گئی کہ ہاں اب آپ جا سکتے ہیں. صحابہ کو تو آپ نے پہلے ہی جانے دے دیا تھا, اور وہ سارے صحابہ نکل گئے تھے, بس کچھ ہی چنندہ لوگ ہی باقی رہ گئے تھے, اور بڑے بڑے تو سبھی نکل گئے تھے, صرف ابوبکر بڑے صحابہ میں سے باقی رہ گئے تھے. تو اور حضرت علی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے, پوری فیملی والے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے رسول کو جب وحی آئی تب آپ دن میں جا کر آپ نے حضرت عمر بتایا کہ اجازت مل گئی ہے, اب تیاری سٹارٹ کرو, اب جانا ہے, اب یہ معاملہ کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی جہاں پر اپنی اپوائنٹڈ جگہ ہے, جہاں پر اسے بھیجا گیا ہے, he cannot leave his place of duty unless he has been commanded to do so. تو حضرت یونس کا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی عذاب کا واقعہ ہو چکا ہے, عذاب آنے والا ہے, تو اب نیچرل لاجیکل نیکسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ مجھے نکلنا ہے. لیکن کیا ہوا, نکلنے کا آرڈر آنے سے پہلے نکل گئے, بس یہ غلطی ہو گئی. اگر شاید وہ نہ نکلتے تو آرڈر آتا, جب نکلتے تو پھر اس کے بعد سب کچھ نارمل ہوتا اور پورے قوم پہ عذاب آ جاتا. لیکن کیونکہ وہ تھوڑا سا پہلے نکل گئے, کیونکہ انہوں نے آرڈر پہ ویٹ نہیں کیا, اب اس چیز کا افیکٹ اتنا بڑا ہوا کہ ایک تو ان کو مچھلی نے نکل لیا, اور سارا ایپیسوڈ جو ہم نے پوری کہانی ان کی سنی وہ بھی ہوئی, اور ان کے قوم کے ساتھ بھی 3 دن تک بڑی قوم روئی تڑپی, سب کچھ کیا, اور اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا. تو حضرت یونس کی یہ چھوٹی سی غلطی ان کی پوری قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہو گئی, اور ان کی پوری قوم کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا, اور اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے پھر بچا لیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اسلام, انہوں نے اسلام اپنے پر نافذ کر لیا, انہوں نے اپنے آپ کو حضرت یونس کی سرپرستی میں دے دیا, اور یونس دوبارہ پہنچے تو پھر ان کی ایک نارمل انہوں نے ایک لائف وہاں پہ جو بھی گزاری, اور جو بھی ہے اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز تو نہیں ہے, لیکن حضرت آپ کو توریت وغیرہ میں مل جائیں گے, اولڈ ٹیسٹمنٹس میں. قرآن نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا, قرآن نے جس طرف اشارہ کیا وہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ جو ایک تو حضرت یونس علیہ السلام نے سے جو مس ججمنٹ ہوا, جو ان سے ایرر ہوا, اور اس کا فائدہ جو ان کی قوم کو ہوا. اب ہمیں آ جاتے ہیں کہ اس کہانی سے ہم لوگوں کو چند بہت امپورٹنٹ لیسنس ملتے ہیں. پہلا لیسن کیا ہے بھائی؟ بہت ویری لاجیکل, کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کام کو نہیں کرنے کو کہا ہوتا ہے وہ نہیں کرنا ہوتا ہے, چاہے آپ کو لاجیکل لگ رہا ہو. تو جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے نہیں کرنی ہے. ہم دین کے معاملے میں ہمیشہ اوائڈ کریں گے آرڈرز. بھائی ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے ہم وہی کریں گے. ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو ہم رمضان ہی میں پورے روزے رکھیں گے, ہم شعبان میں نہیں رکھیں گے. ہمیں جس طرح سے دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے ہم اسی طریقے سے مانیں گے. ہم دین میں اپنی طرف سے خلطے ملتے نہیں کرتے ہیں, ہم آرڈرز کا اوائڈ کرتے ہیں. یہ تو ہو گئی دینی بات. اس کے علاوہ بھی ریئل لائف میں بھی جب آپ کے اوپر کوئی سربراہ ہوتا ہے, جب آپ کے اوپر اسپیشلی دینی امور میں اگر کوئی ہے, جیسے ایک گھر کے اندر دینی طور پہ, یعنی ایک تو ہو گیا آپ کی کمپنی کے طور پہ, آپ کے کوئی بھی آرگنائزیشن انسٹیٹیوشنل سربراہ ہے تو وہ دنیاوی ہے, اس کو شاید آپ نہ مانے تو آپ کو دنیاوی نقصان ہو سکتا ہو, اخروی نہیں پتا. لیکن کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اخروی ملا کے رکھے ہیں. جیسے باپ کی بات ماننا بیٹے کے لیے, تو باپ آپ کا باپ ہے دنیاوی طور پہ بھی, اور اس کا دینی بھی حق بنتا ہے کہ اگر وہ غلط اور صحیح چیزوں کے لیے آپ کو بلا رہا ہے تو آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے. فار ایگزامپل ہسبینڈ, ایک گھر میں ہسبینڈ ہوتا ہے, اس کی بھی ایک اخلاقی طور پر اللہ نے اس کو وہ درجہ دیا ہے کہ وہ اس کو سربراہی کا شرف ہے, اس کو قوامید کا شرف ہے, تو اس کی بات بھی ماننی ہوتی ہے. اب بچوں کے لیے ان کی مائیں ہیں, اب ماں کوئی بات کہے اور وہ اگر کتاب و سنت کے خلاف نہیں جا رہی ہے تو آپ کو ماننا ہوتا ہے, آپ کو اس کو اوبے کرنے کی کوشش کرنی ہے جتنا ہو سکے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ وی اوبے whoever is appointed above us, یا whoever is in charge of us, or whoever is in command of us. سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے رسول کی بتائے طریقوں سے ہمیں باہر نہیں جانے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے کوئی چیزیں بتا دی ہیں تو اب چونچرا نہیں کرنا, او مجھے ایسا لگ رہا ہے, اس پر ہم نے کل بھی تھوڑی سی بات کی تھی, یہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة.
کہ کسی مومن اور مومن مرد یا مومن عورت یا مومن مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے بات کہ اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کرنا اس کے بعد وہ کہے دراصل مجھے ایسا لگتا ہے کہ پردے کا قانون تھوڑا سا اسلام میں ڈائلیوٹ ہونا چاہیے، یا دراصل مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تھوڑا زیادہ حقوق دے دیے، عورتوں کو تھوڑا کم دے دی، یا دراصل مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو زیادہ حقوق دے دیے۔ کسی مرد کو لگ سکتا ہے نا بھائی ماں کو اتنا درجہ دے دیا اور باپ کو یار بیچارہ چوتھے نمبر کنسولیشن پرائز مل رہا ہے، تو وہ بھی کہہ سکتا ہے بھائی یہ کیا ہے۔ کسی مرد کو یہ بھی لگ سکتا ہے یار یہ کیا ہے، یار کمانے کے لیے مجھے روز خوار ہونا پڑتا ہے، روز مجھے آفس جانا پڑتا ہے، روز پتھر ہونا پڑتا ہے، میں کیا کروں، یہ اللہ کا انصاف نہیں ہے۔ نہیں بھائی، اللہ نے جو فطرت آپ کو جس طرح بنا دیا ہے اٹ از یور، اٹس باؤنڈیڈ اپون یو۔ اللہ نے آپ کو مرد بنایا تو مردی کی طرح رہیے، یہ بھی اشارہ میں کر دے رہا ہوں۔ اللہ نے عورت بنایا تو عورت کی طرح رہیے، یہ نیچر کے ساتھ کھلواڑ مت شروع کیجیے کہ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے میرے ساتھ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ گڑبڑے نہیں کرتے۔ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے، جتنی آزمائشیں دی ہیں وہ ان کے ساتھ آپ پیدا ہو چکے ہیں۔ ناؤ یو ہیو ٹو لیو دی لائف ایز اٹ از۔ اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں جتنا طریقے سے بہتر سے لگا سکتے لگائیے، کھلواڑ نہیں کرنے ہیں۔ جو چیزیں ملی ہیں، جو چیزیں ہدایتیں جتنی ملی ہیں اتنے میں رہنا ہے، اور حسن جتنا دیا ہے اتنے میں رہیے۔ زبردستی کے اپنے آپ کو، یہ بعض علماء تو حرام بھی قرار دیتے ہیں کہ اگر آپ جیسے اللہ کے رسول صاحب نے خود ہی کہ جو ویگز لگاتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے، یہ میں اسی ڈیمو میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے جتنا دیا ہے اتنے میں ہی گزارا کرنا ہوتا ہے۔ جو آرڈرز آئے ہیں ان میں کام کرنا ہے، جو چیزیں نہیں ہیں ان میں زبردستی اپنے آپ کو وہ نہیں کرنا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی اب چلو مجھے گھر میں کھانا بھی نہیں پکانا ہے، نہیں، وہ سب نیچرل آدمی کی لائف سٹائل ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو دماغ دیا ہے کچھ کام کرنے کے لیے، لیکن کچھ چیزوں میں لمٹ لگی ہے۔ یو شوڈ انڈرسٹینڈ دا تھنگز وچ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو میک چینجز۔ جو آپ کو ملی ہیں ان کی طرف سے، جو ریسورسز ہیں، جو نیچر ہے، ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنی۔ باقی آپ اپنے طور پہ جو چیزیں بنائیں، آپ اپنے سہولت کے لیے، آسائش کے لیے آپ کتابیں لکھیں، آپ ٹیبلٹ استعمال کریں، آپ قرآن کو مصحف میں پڑھیں، آپ حفظ کریں، یہ سب آپ کی توفیق کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جسٹ نوٹ ٹو گیٹ کنفیوزڈ، کبھی اور ہمیں موقع ملا تو اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں ہی بات ہو سکتی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پہلا لیسن۔ انبیاء کے معاملے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، انبیاء ہوتے ہیں معصوم علی الخطا، کہ انبیاءوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتے، لیکن وہ جو خطا ہم جب معصوم علی الخطا بولتے ہیں تو اس کا مراد ہوتا ہے کہ انبیاء کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن اگر انبیاء سے کوئی اس طرح کی مسٹیک ہو جائے کہ بھائی ان کو ایک گڈ تھا آپشن، ایک بیٹر تھا، اس میں سے کوئی ایک چوز کرنے میں انہوں نے گڈ چن لیا، بیٹر نہیں چنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر، کیونکہ انبیاء کا اسٹیٹس اتنا اونچا ہوتا ہے، انبیاء کا لیول اتنا اونچا ہوتا ہے کہ ہم گڈ اور بیٹر بیسٹ میں اگر صرف گڈ بیٹر بیسٹ میں سے کوئی ایک چن لیں تو ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم تو گڈ پہ بھی پاس ہیں۔ مطلب پاسنگ مارک اگر 33 ہے، ہمیں 50 آ جائے یا 70 آ جائے یا 90 آ جائے تو ہم تو تینوں رینج میں پاس ہیں۔ لیکن انبیاء کا بینچ مارک بہت ہائی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے 90 سے ایک کم بھی لایا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مواخذہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں کہ جب بدر کے قیدی آئے، آپ نے ان کو، آپ کا دل نرم تھا، آپ بڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس کا دل رہا ہو، آپ نے فیصلہ کیا یار چھوڑ دو یار، ویسی جنگ ہار گئے، ان کو کچھ نہیں کرنا، ان کو ہم لوگ وہ کر دیتے ہیں، رہا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے بھی کہا ہاں، اللہ کا حضرت ابوبکر کا دل بھی نرم تھا، وہ بھی بہت نرم مزاج تھا، انہوں نے بھی تائید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن حضرت عمر نے کہا تھا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آیتیں نازل کی ہیں، سورۃ الانفال میں آیتیں آج بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی کیوں آپ نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آیتیں نازل کر کے گرفت فرما لی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اوپینین وہ والا زیادہ صحیح تھا، آپ کو اس پہ چلنا چاہیے تھا، ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں تھا آپ کو۔ تو حالانکہ دونوں چوائسیز میں ایک بیٹر چوائس ہے اور ایک بیسٹ چوائس ہے، یہ بس اتنا ہی فرق ہوا ہے، ورنہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا چھوڑ کے، کوئی بڑی بڑی گناہ تھوڑی ہو گئی۔ تو اس طرح کے جو مس ججمنٹس ہو جاتے ہیں یا تھوڑا سا مس ایررز ہو جاتے ہیں یا مس ہینڈلنگز ہو جاتی ہیں بہت کیئرفلی ورڈز کو یوز کرتے ہوئے، تو ان کے وہ انبیاء کے لیے بس اتنا ہی ہے، انبیاء کی جو خطائیں ہیں یا انبیاء کی جو مس ہینڈلنگز ہیں وہ اسی لیول پہ ہوتی ہیں، ان سے کوئی بہت بڑے گناہ نہیں ہو جا رہے، وہ جا کے کوئی بہت چوری چکاری نہیں کرنے لگ جا رہے، کوئی ایسا گناہ معاذ اللہ وہ نہیں کرتے جو عام انسان کرتے ہیں، ان کو اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انبیاء کا مواخذہ ان کا ایک الگ لیول ہے، ان کا ایک الگ بینچ مارک ہے، ان کا ایک الگ کرائٹیریا ہوتا ہے، تو ان کو اس طرح سے نہ ٹریٹ کیا جائے کہ ہم آپ جس طرح غلطیاں کرتے ہیں اس طرح وہ کرتے ہیں۔ ہاں، باقی ان کو اسپیشیز کے طور پہ اگر جیسے انسان بنا کے بھیجا، وہ ہماری ہدایت، ہمارے آسانی کے لیے، کہ اگر ہمیں فرشتہ اگر بھیجا جاتا، جیسے قرآن میں ہے نا کہ اگر فرشتہ بھیجا جاتا تو کچھ لوگوں کو قریش دعویٰ کرتے تھے کہ یہ نبی یہ انسان کی شکل میں کیوں آئے، یہ انسان کیوں ہمارے پاس نبی بنا کے بھیجا گیا، اللہ نے اوپر سے فرشتہ ہی کیوں نہیں بھیج دیا ڈائریکٹ، اللہ نے کوئی جن کیوں نہیں بھیج دیا، کچھ اس طرح۔ بھائی اگر وہ آئے گا تو آپ مانیں گے کیسے، کیونکہ ہدایت انسانوں کو چاہیے نا، تو انسان ہوگا تو ہی تو انسانوں کو بتا پائے گا، تو انسان ریلیٹ کر پائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، زندگی ایسی گزارتے ہیں، بیوی کے ساتھ ایسے رہتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ یہ احباب ہے، سنت کیسے فالو ہوگی، کیسے طریقہ آئے گا، اس کے لیے وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ان کے اس لیول میں بھی ان کا ایک حساب الگ ہے، ان کا اور ہمارا حساب کوئی کمپیریزن
نہیں ہوتا ہے، نہ ان کے مواخذے پہ ہمارے کمپیریزنز ہیں اور نہ ان کے طریقے پہ، ان کے چلنے پہ کہ ان کو اللہ نے کتنی اسٹرینتھ دی ہے، ان کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، ان کو اللہ نے کیا کام دیے ہیں، وہ ایک الگ لیول پہ ہیں، ہم ایک الگ لیول پہ ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بس ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کرنا ہے تاکہ ہم اپنے راستے کو کامیاب کر سکیں۔ اس کے بعد کیا جو یہ تو سیکنڈ پوائنٹ آ گیا، تھرڈ پوائنٹ کیا میں آ رہا تھا جس پہ کہ توبہ کا موقع ملے تو کبھی نہیں چھوڑنا، جتنا ہو سکے توبہ کرنا ہے۔ جتنی توبہ ہم کریں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہمارے راستے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ اسپیشلی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب اس طرح کی کلمات سکھایا اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ذہن میں دیا تو انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اس توبہ کا اثر پوری قوم کو ہوا اور اللہ نے ان کو محفوظ کیا، اور آج تک وہ سب سے بڑی استغفار کی کوئی وظیفے ہو سکتے ہیں، کوئی توبہ ہو سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کوٹ کر دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعا یونس جو ہے، اور یہ سب سے بہت پورا سب دعا ہے، اس کے معنی پہ غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ کتنی اہم چیز اور کتنی زبردست چیز ہے۔ خیر وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، نہیں تو میں اس پہ اس دعا کے بارے میں اور باتیں کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنی ڈیپتھ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کچھ چیزیں، اور اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر میں سے، جو میں نے کئی سٹوریز میں یہ لیسن آتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی آپ سے چلو ایک حضرت یونس سے ایک مس ہینڈلنگ ہو گئی، کوئی ان سے خطا ہو گئی، پھر اس کی وجہ سے ان کو اتنی تکلیف ہوئی، لیکن اللہ نے اس کا نتیجہ کتنا اچھا دیا ہے کہ اینڈ میں پوری قوم مسلمان ہو گئی، اینڈ میں پوری قوم کو فائدہ ہو گیا۔ تو یہ لیسن میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے ہیں، کوئی آپ کو مصیبتیں ڈالتے ہیں، تو اس کے بعد جو آسانیاں آتی ہیں وہ کئی بار ان مشکلات سے بہت آگے ہوتی ہیں، بہت زیادہ بہتر انداز میں آتی ہیں۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو جب ہمارے پہ مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم لاسٹ ہو گئے ہیں، آپ سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن کرنے والے ہیں، جب آسانیاں جب آپ کو لا کے دکھائیں گے، جب اس کے ان جو بظاہر آپ کو لگ رہی یہ مشکلیں ہیں، یہ شر ہیں، یہ میرے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، تو ان سے جو خیر نکل کے آئے گا نا، وہ ان سے کہیں زیادہ ہوگا، چاہے اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو گارنٹیڈ ہے، اگر آپ نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کو بار بار سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زندگی میں جو اسباق ہیں وہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے ہمیں حضرت۔ لیکن ہم تو بہت گناہ کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں زیادہ بار بار ان کے نقش قدم پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے الفاظ کو بار بار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی توبہ سے حصہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان لانے والوں میں شامل فرمائے، ہمیں کامیاب ہو جانے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Stay tuned. Tomorrow inshallah we'll have another episode. I'll possibly try to be on time tomorrow, and inshallah see you again with a very interesting story. Barakallah feek.